پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کے لیے سال 2023 کیسا رہا؟ بابر اعظم نے 2023 میں کون سے بڑے بڑے ریکارڈ توڑے اور کون سے شرمناک ریکارڈ اپنے نام کیے؟ اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کے لیے سال 2024 کیسا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں، تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کو اس مشکل ٹائم میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے، اور کمنٹ بار میں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ بابر اعظم کے پاکستان کے کس شہر سے یا پھر دنیا کے کس ملک سے فین ہیں۔ آپ نے اپنے شہر یا پھر اپنے ملک کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے، میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 4 سال سے بابر اعظم بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور ہر سال کے بہترین ریکارڈ بناتے ہیں، لیکن سال 2023 پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کے لیے اچھا نہ رہا۔ بابر اعظم سے کپتانی لے لی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کپ ہو، T20 کپ ہو یا پھر پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلا ہے، بابر اعظم کی پرفارمنس متاثر کن نہ رہی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے مجموعی طور پر کتنے میچز کھیلے، بابر اعظم نے کتنے رنز بنائے، بابر اعظم نے ٹیسٹ میں کتنے میچز کھیلے، کتنی اننگز کھیلی، کتنے رنز بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نے سارے فارمیٹ میں کتنے رنز بنائے، مکمل ڈیٹیل ملے گی۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ سال 2023 پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کے لیے اچھا نہ رہا۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو بابر اعظم سے تینوں فارمیٹ ہی کپتانی لے لی گئی، ورلڈ کپ 2023 ہو یا پھر ایشیا کپ 2023 ہو یا پھر 2023 میں جتنی بھی سیریز ہوئی ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کوئی متاثر کن کارکردگی نہ دکھا سکے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نے ایشیا کپ 2023 میں نیپال کے خلاف 151 رنز کی اننگ کھیلی تھی، اس کے بعد ایشیا کپ میں کوئی بھی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ 2023 کھیلنے کے لیے انڈیا گئی اور وہاں پر بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم مکمل طور پر ناکام گئے۔ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں موجود ہے اور آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا آخری ٹیسٹ 2023 کا کھیل لیا، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نے 2023 میں نہ کوئی 50 ٹیسٹ میں بنائی ہے اور نہ ہی کوئی سنچری بنائی ہے۔ اگر میں آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کو 2022 کے ٹیسٹ میچز کا بتاؤں تو بابر اعظم نے 9 میچز کھیلے، جس کی 11 اننگ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نے 1184 رنز بنائے، جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے 69.64 کی ایوریج سے بنائے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کا ہائیسٹ سکور 2022 میں 196 تھا، اور آپ نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ 2022 میں 196 رن بابر اعظم نے کس ٹیم کے خلاف بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم نے 4 سنچریاں اور 7 50s بھی سکور کی۔ اگر آپ کو بابر اعظم کی 2023 کی ٹیسٹ کی کارکردگی سے آگاہ کروں تو بابر اعظم نے 5 ٹیسٹ میچز کھیلے، جس کی 9 اننگ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نے صرف اور صرف 204 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے 22.66 کی ایوریج سے کھیلا۔ ہائیسٹ سکور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کا 2023 میں صرف اور صرف 41 ہے، اور بابر اعظم نے 2023 میں ٹیسٹ میں نہ کوئی سنچری بنائی ہے اور نہ ہی کوئی 50 بنائی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کے لیے ODI فارمیٹ بھی 2023 میں اچھا نہ رہا۔ 941 یا پھر 945 دنوں بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم سے ODI کی نمبر 1 پوزیشن کھینچ لی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم سے T20 کی بھی پوزیشن کھینچ لی گئی، اور بابر اعظم اس وقت T20 میں 5ویں پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ لیکن اتنی بری پرفارمنس کے باوجود بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم مجموعی طور پر تینوں فارمیٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے سال 2023 میں تینوں فارمیٹ میں 1399 رنز بنائے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان ہے، جنہوں نے 1312، اور اس کے بعد فخر زمان ہے، جنہوں نے 928 رنز بنائے ہیں۔ اگر میں آپ کو بابر اعظم کے 2016 سے آل فارمیٹ کے رنز سے آگاہ کروں تو بابر اعظم نے 2016 میں 1482 رنز بنائے تھے، 2018 میں بابر اعظم نے 1688 رنز بنائے تھے، اور اس کے بعد 2019 میں بابر اعظم نے 2082 رنز بنائے تھے، 2020 میں 835 رنز بنائے تھے۔ اسی کے ساتھ بابر اعظم نے 2022 میں 2508
398 यानी कि 2598 रन बनाए थे और 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम ने महज 1399 रन बनाए हैं। अगर बात की जाए बाबर आजम की तो बाबर आजम 2021 में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मोस्ट रन इन T20 वर्ल्ड कप, इसके साथ साथ कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, इसके साथ साथ कैप्टन ऑफ द T20 टीम ऑफ द ईयर थे। 2022 में भी बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ी थे। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बाबर आजम को मिला। इसके साथ कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का भी अवार्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को मिला और इसके साथ 2022 में बाबर आजम ने टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस गुज़श्ता सालों से आ रही थी, हमें भी लग रहा था कि 2023 में इससे अच्छी आएगी। बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से टॉप रन स्कोरर हैं 2023 के, लेकिन बाबर आजम का स्टैंडर्ड ये नहीं है। बाबर आजम का मुकाबला इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक तीनों फॉर्मेट कप्तान बाबर आजम साल 2024 में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम फख्र से बुलंद करेंगे। आप सब ने कमेंट बार में इंशाअल्लाह जरूर लिखना है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके कमेंट बार में हमें ये बताना है कि अब हम आपको किस क्रिकेटर के बारे में आगाह करें।